سپریم کورٹ کا حکم نظر انداز، ٹرسٹی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے بھاری بھرکم کابینہ بنا لی۔ درجنوں ارکان پر مشتمل پنجاب کابینہ نے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ مشتبہ شجاع، جہانگیر خانزادہ، عمران نذیر، رانا مشہود اور نومنتخب ارکان بھی شامل۔ عطا تارڑ، سلمان رفیق، سردار اویس لغاری اور ملک احمد خان نے حلف نہیں اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں بھرپور حصہ دیا گیا۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار رشی سوناک کا برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سروس میں بڑے پیمانے پر موجود بیک لاگ ختم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ یہ سب بڑی قومی ایمرجنسی ہے۔ صرف انگلینڈ میں 66 لاکھ افراد اسپتال میں علاج کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف مد مقابل امیدوار لیز ٹرس نے ملکی ترقی میں حائل بریگزٹ قوانین ختم کرنے کو ترجیح دی۔ برطانیہ میں محنت کشوں کی کمی سے برطانوی معیشت کا ہر شعبہ متاثر۔ زراعت اور بڑے سپر سٹورز پر مزدوروں کی کمی۔ ہوٹلز میں بھی کورونا کے بعد لوگ کام پر نہیں آئے۔ مسلسل محنت اور ہنر کی کمی سے معیشت کو 30 بلین پاؤنڈز کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قومی شماریات برطانیہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ چمکا دے چمکانے والے۔ برمنگھم کی قادریہ مسجد میں یورپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامک سینٹر آف برٹن کی تعمیر کے لیے پہلا مشاورتی اجلاس۔ تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی اور منصوبے پر اٹھنے والے تمام اخراجات پورے کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پشاور زلمی گلوبل آسٹریا کے چیئرمین صلاح الدین خان آفریدی اور دیگر کی جانب سے سابق کپتان انضمام الحق اور محمد اکرم کے اعزاز میں عشائیہ۔ پاکستانی کمیونٹی کی مختلف شخصیات سمیت پاکستان کرکٹ کلب آسٹریا کے عہدیداران نے شرکت کی۔ انضمام الحق نے کہا کہ بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ سعودی عرب میں جدید آرٹ کے فن پاروں پر مبنی جیکس آرٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کے جدید آرٹ کے نمونوں میں گہری دلچسپی، ورچوئل ریالٹی کے تجربے سے بھی لطف اندوز ہوئی۔ سعودی وزارت ثقافت کے مطابق نمائش کا مقصد جدید آرٹ کو آگے بڑھانا ہے۔ اور ایک عام سا بچہ باکسنگ کی دنیا کا شہنشاہ کیسے بنا؟ ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن کی زندگی پر مبنی بائیوپک ٹی وی سیریز مائک کا ٹریلر جاری۔ سیریز کا آغاز 25 اگست کو ہوگا۔ برمنگھم کی قادریہ مسجد میں UK اور یورپ میں جدید تقاضوں کے مطابق تعمیر کیے جانے والے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامک سینٹر آف برٹن کی تعمیر کے لیے پہلا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی اور منصوبے پر اٹھنے والے تمام اخراجات پورے کرنے کا عزم کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ UK اور یورپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامک سینٹر آف برٹن کی ابتدائی تعمیر کے سلسلے میں کمیونٹی کا مشاورتی اجلاس پیر محمد طیب الرحمان قادری کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ سمیت کونسلروں، مقامی کمیونٹی رہنماؤں کے نمائندوں نے شرکت کی اور ابتدائی مراحل کے حوالے سے مختلف تجاویز دیں۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر حاجی رمضان نے برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے دی جانے والی پلاننگ پرمیشن کے سلسلہ میں شرکاء کو بریفنگ دی۔ حاجی رمضان نے کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق UK اور یورپ کی سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامک سینٹر آف برٹن کی پلاننگ پرمیشن مکمل ہو چکی ہے، جس کے مطابق منصوبے پر تقریباً 7 لاکھ پاؤنڈز اخراجات آئیں گے۔ پیر طیب الرحمان قادری، حاجی رمضان، راجہ جاوید اقبال، چودھری خادم حسین اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس پروجیکٹ کی برطانیہ میں اشد ضرورت ہے۔ ہاں، اسلامک سینٹر ہوگا، مسجد ہوگی اور بچیوں کا سکول ہوگا، تو اس کے ساتھ ہم سب نے بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہوگا۔
اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب نے جتنا بھی ممکن ہو سکے، میں خصوصی طور پر برمنگھم، میری لینڈ اور برطانیہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا. طیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے آج سبھی کمیونٹی کو یہاں مدعو کیا اور شہر کے زموا اس میں شامل تھے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اسلامک سینٹر آف بریٹن، اس کو جو ہے جلد از جلد تکمیل کے مرحلے طے کرے. اور یہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ ہے یہ لڑکیوں کا اسکول، جس میں جو ہے بچیوں کو تعلیم دی جائے گی اور آگے چل کر یہ ملک اور قوم کے لیے بہتری ہوگی. یہ جو اسلامک سینٹر آف بریٹن برمنگھم میں قائم کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یو کے بلکہ یورپ اور اراؤنڈ دا گلوب جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس جو پروجیکٹ ہے اس کے جو ابتدائی مراحل ہیں جن میں زمین کا استعمال اور پلاننگ پرمیشن وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں. اب سب سے امپورٹنٹ مرحلہ جو ہے وہ اس کی تعمیر کا ہے، اور اس کے لیے آپ سب کو انکلوڈنگ می ہمیں فائنینشلی طور پر اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اسلامک سینٹر آف بریٹن برمنگھم کے اندر ایک عظیم الشان منصوبہ ہے جو انشاءاللہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. اس کی پلاننگ اور اس کی جگہ الحمدللہ وہ ہو چکی ہے. اس وقت ہمیں ارجنٹ 7 لاکھ پاؤنڈ کی ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس منصوبے کے اندر شامل ہو کر اللہ کی رضا کے لیے آپ حضرات جو کام بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہوں. اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے اللہ کا گھر زمین پر بنایا اللہ اسی طرح کا گھر اس کو جنت کے اندر عطا کرے گا، اور وہ جنت کا گھر ہماری سوچوں سے بھی زیادہ بلند ہے. آئیں اور اس عظیم پروگرام کے اندر شامل ہو. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم سب پوری کمیونٹی، پورے مسلمان، پوری یورپ کے مسلمان اس پہ فخر محسوس کریں گے جب یہ مکمل ہوگا. اسپیشلی جب یہ لڑکیاں یا 500 لڑکیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کریں گی تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہوگا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم سب کمیونٹی کے مسلمانوں کو اس میں حصہ لینا، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم فخر محسوس کریں گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے. Today we are gathered to move forward this grand project known as Islamic Centre of Britain. It's in the heart of the UK in Birmingham, and this project not only incorporates a state-of-the-art masjid but also a community centre and also an Islamic school which will not only deliver the national curriculum but it will have an Islamic ethos behind it to hold about 500 children. The initial stages we have managed to cover, all the lands have been bought, all the planning permission is through, and now we're about to start physical building. And you, my brothers, and you, my sisters, we need your help, financial help. Put your hand in your pocket today and donate to this grand project. شرکا نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں اسلامک ایجوکیشن پر توجہ وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کو پورا کرنے میں ہمیں ہر ممکن تعاون کرنا چاہیے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم.